حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المدني مولانا ومقتدانا وهادينا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ ارباب ایمان، آج کی عظیم الشان شب بیداری الحمدللہ جس کا یہ 14واں برس ہے، مجھے یہ شرف اور یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ میں اپنے محترم سامعین کے سامنے حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ خداوند عالم اس شب بیداری کی بنیاد رکھنے والی شخصیت مرحوم مغفور الحاج جناب سید افضال حسین صاحب، جنہوں نے بڑی عقیدتوں کے ساتھ یہاں صف ادا بچھائی اور اس مجلس کی اور اس شب بیداری کی بنا رکھی، ان کی بخشش اور نجات کی یہی شب بیداری آج تک ضمانت ہے۔ اور پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ کرم اور شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اس شب بیداری کے طفیل میں ایک رات اور عبادت کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ یقینی طور پر اس شب بیداری میں جتنے افراد تشریف فرما ہیں، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ آئے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ آپ آئے نہیں ہیں،
اس لیے کہ اگر اس فرش پہ آنے والا خود سے آتا تو پھر فرش سے دور کوئی نہ رہتا۔ جتنے افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آئے نہیں ہیں، ادھر سے ان کا انتخاب ہوا ہے تو یہاں بیٹھے ہیں۔ جسے شہزادی منتخب کر لیتی ہیں اسی کو فرش مجلس پر بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ اب آپ خود اپنی قسمت اور اپنے مقدر اور اپنی تقدیر پر جتنا ناز کرے اتنا کم ہے۔ ساری دنیا میں اس شب بیداری میں فرش پر بیٹھنے کے لیے اگر منتخب ہوئے تو آپ ہر ایک کو منتخب نہیں کیا گیا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مجلس حسین میں بیٹھتے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مجلس حسین کی بنا رکھتے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مجلس حسین میں کسی اعتبار سے بھی حصہ لیتے ہیں، اور کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو مجلسوں سے خود بھی دور رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی دور رکھتے ہیں۔ مگر یہ بھی سچائی ہے کہ مخالفین کے رخسار پر روز آنا اتنے تماچے لگتے ہیں کہ کوئی شمار بھی نہیں کر سکتا۔ ورنہ آپ سوچئے آج اس کشمکش حیات میں اور اس گردش لیل و نہار میں الجھی ہوئی کائنات میں ہر شخص اپنی اپنی جگہ مصروف ہے۔ گھر کی مصروفیتیں کہتی ہیں کہاں مجلس میں جاؤ گے، دوستوں کی مجلس کہتی ہے بیٹھو کہاں مجلس میں جاؤ گے، احباب کی بزم کہتی ہے بیٹھو کہاں مجلس میں جاؤ گے، بازاروں کا ہجوم کہتا ہے رکو کہاں مجلس میں جاؤ گے، منافقتیں چیخ چیخ کے پہرے داری کرتی ہیں کہاں مجلس میں جا رہے ہو۔ ساری دنیا اپنی پوری قوت اور طاقت کے باوجود آنے والوں کو روکتی تو ہے، مگر پھر بھی روزانہ مجلسوں کا بھی اہتمام بڑھ رہا ہے، عزاداری کا بھی اہتمام بڑھ رہا ہے، شب بیداری کا بھی سلسلہ بڑھ رہا ہے۔ اس بڑھتی ہوئی عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ روکنے والی طاقتیں کمزور ہیں، بلانے والی طاقت مضبوط ہے۔ صلوات پڑھ دے بآواز بلند۔ تھوڑا سا آپ آگے آ جائیے بیٹا۔ بٹ رہا ہے بزم اعظم کا تعلق فرش پر، اور آگے آ جائیے۔ ڈال رکھا ہے ملائک نے مسلح فرش آ جائیے پر، آپ لوگ اندر۔ بٹ رہا ہے بزم اعظم کا تعلق فرش پر، ایک معلہ عرش پر ہے ایک معلہ فرش پر، تو فرش والے عرش پہ جاتے نہیں ہیں گھومنے، عرش والے فرش پہ آتے ہیں اس کو چومنے۔ شاباش۔ دنیا اس مجلس کی عظمت کو، اس مجلس کی اہمیت کو کیا سمجھے، ذکر حسین کی فضیلت کو کیا سمجھے، کائنات روکنے پر پوری طریقے سے مستعد ہے مگر نہیں روک پا رہی ہے۔ طرح طرح کے حملے ہو رہے ہیں، طرح طرح کے اعتراضات ہو رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، طرح طرح کی گفتگو ہو رہی ہے۔ کیا ضرورت ہے اس مجلس کی؟ کیا ضرورت ہے عزاداری کی؟ کیا ضرورت ہے نوحہ خوانی کی؟ کیا ضرورت ہے شب بیداری کی؟ شب بیداریوں پہ پابندی لگانے سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ شب بیداریوں کو روکو، امت کو کوئی تاریخ کی شب بیداری یاد آ رہی ہے۔ آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا، میں آہستہ آہستہ آپ کی سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ شب بیداریوں کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت کو تاریخ اسلام کی کوئی شب بیداری یاد آ جاتی ہے۔ جب بھی رات بیداری میں گزرتی ہے
تو امت کو کوئی شبیداری یاد آ جاتی ہے. روکو مجلس کو, روکو ماتم کو, روکو عزاداری کو. کیوں روکو؟ کہ اس لیے روکنا پڑے گا کہ اگر مجلسیں ہوں گی تو دنیا کو قتل حسین کا پتہ چلے گا. جب دنیا کو قتل حسین کی معلومات حاصل ہوگی تو پھر دنیا یہ بھی جانے گی اگر حسین قتل ہوئے تو کیوں قتل ہوئے, اگر حسین قتل ہوئے تو کیا وجہ تھی قتل ہونے کی, اگر حسین قتل ہوئے تو کس نے حسین کو قتل کیا. توجہ فرمائیے گا جناب محترم. اور صرف یہی نہیں, انسان پس منظر میں یہ بھی معلوم کرے گا بھائی حسین قتل ہوئے ہیں نا, آخر حسین ہے کون؟ تو بتانا پڑے گا حسین علی کے نور نظر کو کہتے ہیں, فاطمہ کے لخت جگر کو کہتے ہیں, ابو طالب کے پیسر کو اور حسین کہتے ہیں. تو پھر سوال ہوگا تو حسین کو قتل کرنے والا کون ہے؟ تو دنیا بتائے گی. حسین کے قاتل کو یزید کہتے ہیں. یزید کس کا بیٹا تھا؟ یزید کے بیٹے کا نام بتانا پڑے گا. وہ کس کا بیٹا تھا؟ اس کے باپ کا نام بتانا پڑے گا. تو دنیا کی نگاہوں کے سامنے تاریخی حقائق آ جائیں گے. لہٰذا مجلس حسین پہ پابندی لگا دو تاکہ ہمارے والوں کے چہروں سے نقاب نہ الٹ سکے. اب ایک سارے اعتراضاتوں میں اعتراض میں ایک اعتراض میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. ایک اعتراض, اچھا ایک بات بتائیے, اتنے دن ہو گئے, ان مجلسوں کے کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں کر رہے ہیں مجلس؟ بہت دن ہو گئے. ہم نے کہا آپ کو پریشانی کیا ہے؟ کہ نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے, بس بات عقل کی ہے. ہم نے کہا کیا بات ہے عقل کی؟ کہ لے بات یہ, چونکہ یہ قصہ بہت پرانا ہو گیا تو اب پرانے تذکرے کو بار بار دہرانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہو چکا بیان, بہت ہو چکا, اب کیا ضرورت ہے دہرانے کی؟ ذہن میں رکھیے گا, واقعہ کربلا بہت پرانا ہے, اس لیے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معترض نے اپنی نگاہوں میں یہ منظر سجایا کہ جو بات پرانی ہو جائے اس کا تذکرہ چھوڑ دینا چاہیے. انشاءاللہ باہر تک جو لوگ بیٹھے ہیں وہ یہاں سے مجھ سے جڑیں گے اس منزل پر آ کر کے. جو واقعہ پرانا ہو جائے اس کا ذکر چھوڑ دینا چاہیے, جو باتیں پرانی ہو جائیں اس کا تذکرہ چھوڑ دینا چاہیے. بہت پرانی ہو گئی کربلا, اب بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں پلٹ کے یہی سوال کرنا چاہتا ہوں, اچھا اگر پرانے ہو جانے کی بنیاد پر کربلا بیان کرنا چھوڑ دینا چاہیے تو مجھے یہ بتائیے کربلا پرانی ہے یا قرآن پرانا ہے؟ توجہ فرمائے, پورا مجمع میرے ساتھ آنا چاہیے. کربلا کی داستان پرانی ہے یا قرآن پرانا ہے؟ کہہ لیں گے کیا مطلب؟ ہم نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ پرانا ہو گیا کربلا کا واقعہ تو اسے بیان کرنا چھوڑ دیجئے. تو بھائی میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں قرآن اس سے زیادہ پرانا ہو گیا. آپ قرآن پڑھنا چھوڑ دیجئے. پھر پلٹ کے کہیں گے نہیں بھائی یہ تو ہماری مجبوری ہے, ہم قرآن تو نہیں چھوڑ سکتے, قرآن تو پڑھنا پڑے گا. ہم نے کہا چلیے ٹھیک, ہم بھی آپ کی مجبوری کو سمجھتے ہیں, ہم بھی اجازت دیتے ہیں, پڑھیے قرآن. بھائی توجہ, پڑھیے قرآن. قرآن پڑھیے, آدم کا قصہ چھوڑ دیجئے. قرآن پڑھیے, نوح کا تذکرہ نہ کیجئے. قرآن پڑھیے, ابراہیم کا واقعہ نہ پڑھیے. قرآن پڑھیے, موسیٰ کا تذکرہ نہ پڑھیے. قرآن پڑھیے, یہ انبیاء کا تذکرہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ بتائیے کربلا پرانی ہے کہ آدم کا قصہ پرانا؟ کربلا پرانی کہ نوح کا واقعہ پرانا؟ کربلا پکاری کہ عیسیٰ کا واقعہ پرانا؟ کربلا پرانی یا موسیٰ کا واقعہ پرانا؟ آپ کہیں گے نہیں صاحب یہ تو انبیاء کا تذکرہ ہے, یہ تو بہت پرانا ہے, مگر ان کا بیان کرنا ضروری ہے. ہم نے کہا ضرورت کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ نے قرآن میں انبیاء کا تذکرہ رکھا اس لیے ہے تاکہ آنے والی نسلوں کو عبرت حاصل ہو سکے. توجہ فرمائیے گا, توجہ. انبیاء کا واقعہ اس لیے رکھا ہے آنے والی نسلوں کو
इबरत हासिल हो सके। अमा हम भी तो यही कहते हैं कि अगर कुरान में अंबिया का तस्करा इसलिए है कि दुनिया को इबरत हासिल हो सके, तो हम भी करबला का वाकया बार बार इसीलिए पढ़ते हैं ताकि दुनिया की आंखें खुले, हुसैनियत को समझो तो यजीदियत से इबरत हासिल करो। जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बड़ी अजीब मंजिल है, खुदा की कसम। ये बेदार मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है, इतनी रात में तो मजलिसें खत्म हो जाती हैं जब यहां शुरू हो रही है। खुदा आप सबको सलामत रखे। देखिए, एक एतराजात तो होंगे ना, अब शब्बेदारी है तो मुझे अपने नौजवानों को कुछ मैसेज और पैगाम देना है। फिर एक एतराज, अच्छा एक बात बताइए, क्यों मनाते हैं करबला? हमने कहा हुसैन शहीद हो गए इसलिए मनाते हैं। तो फिर एतराज हुआ, ये बताइए शहादत नेमत है या मुसीबत है? शहादत नेमत है या मुसीबत है? हमने कहा बेशक बहुत बड़ी नेमत है, शहादत तो मुसीबत हो ही नहीं सकती, बहुत बड़ी नेमत है। तो मुफ्ती भी बड़ा चालाक है, उसने पलट के कहा अच्छा तो अगर नेमत है तो इतना और बता दीजिए, नेमत के मिलने पर खुश हुआ जाता है या रोया जाता है? तवज्जो मेरे बच्चों, मेरे साथ रहना, इंशाल्लाह आपको लुत्फ आएगा। नेमत के मिलने पर खुश हुआ जाता है या रोया जाता है? हमने कहा मतलब कर लगे शहादत है नेमत, और सैयदना हजरत इमाम अली मकाम को यह शहादत मैसर हुई, यानी अल्लाह की तरफ से अजीम नेमत मिली, तो नेमत के मिलने पर खुश होना चाहिए, आप रोते क्यों हैं? ओए हाय। देखिए बहरहाल एतराज बड़ा परफेक्ट है कि नहीं, सॉलिड। इश्तियाक भाई, शहादत नेमत है, कोई इनकार कर सकता है? नेमत के मिलने पर खुश हुआ जाता है कि गमज़दा? खुश हुआ जाता है ना नेमत के मिलने पर। तो हुसैन को शहादत जैसी नेमत मिली तो फिर गम क्यों मनाते हैं? हमने कहा वो जाकिर ही क्या जो आपके सवाल का आप ही के लफ्जों में दंदा शिकन जवाब न दे। हाय 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 हाय। मेरे बच्चों इंशाल्लाह जवाब ज़हन में बिठा के ले जाना। शहादत है नेमत, नेमत में के मिलने पर खुश हुआ जाता है, गमज़दा नहीं। हमने कहा ठीक, ये बताइए ये करबला का वाकया कब है? आशूरा मुहर्रम, 10 मुहर्रम का। हमने कहा ठीक, इसके ठीक 1 महीना पहले। खुश होंगे आप इंशाअल्लाह, खुश होंगे और जहनों में महफूज करके ले जाएंगे ये जवाब। इसके ठीक 1 महीना पहले कौन सी तारीख थी? का आशूरा जिलहिज। आशूरा जिलहिज 10 बकरीद। हमने कहा क्या करते हैं आप उस दिन? अरे साहब ये भी कोई पूछने की बात है, ईद का दिन है। हमने कहा करते क्या है? कहा कुर्बानी। हमने कहा क्यों कुर्बानी देते हैं? कहा कुर्बानी इसलिए देते हैं कि अल्लाह के नबी ने ख्वाब देखा था कि हम अपने बेटे को कत्ल कर रहे हैं, ज़िबा कर रहे हैं, और जब बेटे से बयान किया तो बेटे ने कहा बाबा जान आप ये अमल कर गुजरिए, मुझे साबरीन में पाएंगे। लिहाजा अल्लाह के नबी ने अपने बेटे को लिया, लेकर मख्तल में आए। तवज्जो फरमाइएगा, मख्तल में आए, बेटे को लेटाया, लेटाने के बाद छुरी ली और छुरी लेकर के बेटे के गले पर चलाया। तवज्जो, गले तक छुरी पहुंचाई। हमने कहा फिर?
کہلے وہ تو مصلحت پروردگار تھی، بڑا کریم ہے خدا، اس نے آسمان سے ایک دمبا بھیجا، وہ دمبا آیا تو اسماعیل ذبح ہونے سے بچ گئے، دمبا ذبح ہو گیا تو اللہ کا نبی بچ گیا۔ آ گیا، جواب دے دیا میں نے آپ کو، اللہ کا نبی بچ گیا تو ہم اسی یاد میں عید مناتے ہیں، نئے نئے لباس، نئے نئے پکوان، نئی نئی ڈشز، گھومتے ہیں پھرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، عید مناتے ہیں۔ ہم نے کہا کس لیے؟ کہ اللہ کا نبی شہید ہونے سے بچ گیا۔ ہم نے کہا مجھے یہ بتائیے، شہادت نعمت ہے کہ مصیبت؟ ہو گیا جواب، ہو گیا جواب، ہو گیا جواب، باہر والے بھی جڑ جائیں۔ شہادت نعمت ہے کہ مصیبت؟ کہ نہیں صاحب، شہادت تو بہت بڑی نعمت ہے۔ تو میں نے کہا اب اگر کوئی نعمت کے ملنے سے محروم ہو جائے تو خوش ہونا چاہیے کہ غم منانا چاہیے؟ ہو گیا جواب۔ اما تم اب سے کہتے ہو حسین کو شہادت ملی، شہادت ہے نعمت، نعمت کے ملنے پہ خوش ہوا جاتا ہے، غم نہیں منایا جاتا، تو آؤ مل جل کے فیصلہ کر لے۔ پہلے بقرعید آتی ہے، تم بقرعید کے دن ایک نبی اس نعمت کے ملنے سے محروم ہو گیا، تم اس دن رونا شروع کر دو۔ جو بنا رہے ہو گئی بات۔ اس دن تم رونا شروع کر دو، پھر ہم سے کہو کہ ہم عاشورہ محرم کو ہنسے۔ ہم ماننے کو تیار ہیں، ہم ہر جگہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہے، مگر شروعات تو تمہیں کرنی پڑے گی نا۔ بقرعید پہلے ہے، محرم بعد میں ہے، تو طے کر لو۔ یا تو بھائی مجھے حکم دیا جا رہا ہے، لہذا ایک بار اور گزارش ہے کہ تھوڑا سا آپ حضرات قریب آ جائیے، جو حضرات باہر ہیں ادھر بائیں طرف ابھی جگہ خالی ہے، تو آپ حضرات اندر آ سکتے ہیں۔ بیٹا آ جائیے اٹھ کر کے، جلدی سے آ جائیے، میرے پاس وقت کم ہے۔ ادھر سے بھی آپ حضرات تھوڑا سا متصل ہو جائیے، قریب ہو جائیے۔ مزہ آئے گا ابھی۔ عزیزان گرامی تشریف لائیے، ایک اور صلوات پڑھ دے بابا دے بلند آپ حضرات۔ اچھا یار رکیے، یہ سب مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے، حضور کے شہدائی، حضور کے فدائی، حضور کا کلمہ پڑھنے والے۔ اما حضور کو مانو تو سلیقے سے مانو، اس سے بہتر ہے کہ نہ مانو، گستاخیاں کر کر کے نبی کو نہ مانو۔ نبی کو ماننا ہے تو نبی کو ویسا مانو جیسا اللہ منوانا چاہتا ہے۔ اور جو فرما رہے ہیں آپ، اللہ کہہ رہا ہے وما محمد الا رسول، یہ صرف رسول ہے اور کچھ نہیں ہے، تو اب رسول ہی مانو، اپنے جیسا نہ مانو۔ اب آئیے اس منزل پر، اپنے جیسا نہ مانو، اس منزل پر رک کر عرض کروں، حضور کا سب سے بڑا شرف صاحب معراج ہونا ہے کہ نہیں؟ ہے، مگر اس فضیلت کو بھی مورخین نے قطر بیوت کر کے اپنی صف میں لا کے کھڑا کرنے کی کوشش کر دیا۔ پرابلم تو یہی ہے، نبی آیا تھا امت کو یہاں سے وہاں لے جانے، ان کے اندر تو صلاحیت نہیں تھی کہ یہ یہاں سے وہاں جاتے، انہوں نے اس کو وہاں سے لا کے یہاں کھڑا کر دیا کہ ہم تو وہاں نہیں جا سکتے، اسے اپنے جیسا بتا دو، اسے یہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ اب کہنے لگے حضور کو معراج روحانی ہوئی تھی، جسمانی نہیں، جسمانی نہیں، جسم نہیں گیا تھا، روح گئی تھی۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہ لے بھائی تاریخ میں ملتا ہے حضور گئے
تو زنجیر در ہلتی رہی، وضو کا پانی بہتا رہا، بستر کی گرمی باقی رہی، گئے ملے آئے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ لمحوں میں فرش سے عرش تک کی مسافتوں کو کوئی طے کر لے اور پانی بھی بہتا رہے، بستر بھی گرم رہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ توجہ فرمائیے گا. ممکن نہیں ہے، امپاسبل، ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے کہا کیوں؟ آپ کو کیا اعتراض؟ کہ لے جسم نہیں جا سکتا صاحب، یہ بشریت کے اختیار میں نہیں ہے، یہ جا ہی نہیں سکتا، وہاں تک جا کے آنا ممکن نہیں ہے، نہیں ہو سکتا. پھر کہ لے روح گئی تھی، روح گئی تھی، نبی نہیں گئے تھے. ہم نے کہا اچھا ممکن ہے کہ آپ بھی تجربہ کر چکے ہوں گے. ہم نے تو کیا ہے. بہت سے افراد ہمارے سامنے عالم نزا میں گئے اور تھوڑی دیر کے بعد روح نکل گئی. ہم دیکھتے رہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، ایسے نکلی جیسے پھول سے خوشبو. ہمیں اندازہ نہیں ہوا، ہمیں تو اندازہ نہیں ہوا. اگر آپ کو ہوا ہو تو اتنا بتائیے، کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی روح نکلی ہو اور دروازے کے پاس گئی ہو اور چوکھٹ سے ٹکرائی ہو اور کنڈی ہلی ہو؟ ہم نے تو نہیں دیکھا. آپ کہہ رہے ہیں، ہم سے سنیے آپ ہمارا عقیدہ. آپ کہہ رہے روح گئی تھی، جسم نہیں گیا تھا. میں کہوں گا یہ نہ کہو. اگر یہ کہو گے تو اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. کہا کیوں؟ ہم نے کہا اس لیے کہ جب معراج حضور کو ہوئی تھی تو پروردگار نے کیا کہا تھا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. ترجمہ سنو، اللہ کہہ رہا ہے پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، جو لے گئی، جو لے گئی، جو لے گئی. تم کہہ رہے ہو ممکن نہیں ہے کہ تھوڑی دیر میں یہ جائیں بھی آئے بھی. اما یہ خود کب گئے تھے؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم لے گئے تھے. جملہ 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 اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم لے گئے تھے. تو اب آج سے میرا جملہ سنو، کبھی نہ کہنا کہ حضور کو جسمانی معراج نہیں ہوئی تھی اس لیے کہ یہ معراج رسالت پہ شک نہیں ہے، اللہ کے اختیار پہ شک ہو رہا ہے. یہ کمال قدرت پروردگار پہ شک ہو رہا ہے، اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہم لے گئے تھے تو اسے اختیار ہے. مگر ان اونٹوں کے چرواہوں کو آسانی سے سمجھایا نہیں جا سکتا. سمجھایا جا سکتا ہے؟ میں سمجھاتا ہوں. سنیے، اسی ذیل میں ممکن نہیں ہے لمحوں میں حضور فرش سے عرش تک گئے، وہاں سے لوٹ کے آئے، لمحات نہیں صرف ہوئے، ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے کہا ٹھہر جائیے. جناب ابراہیم جب جناب اسماعیل کو مقتل میں لے گئے تھے تو اسماعیل ذبح ہوئے؟ نہیں ہوئے ذبح. ذبح کیا ہوا؟ اب تک آپ کو بولنا چاہیے تھا، خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا. ذبح کیا ہوا؟ دمبا. یہ دمبا آیا کہاں سے؟ ہائے ہائے، پورا مجمع میرے ساتھ رہے گا انشاءاللہ، پورا مجمع میرے ساتھ ہوگا. نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. اما یہ دمبا آیا کہاں سے؟ کہاں عرش سے. ہم نے کہا دیر کتنی لگی؟
ذرا میری طرف دیکھتے رہے نا. دیر کتنی لگی؟ یہ ہے ابراہیم کے ہاتھ میں چھری, یہ ہے اسماعیل کا گلا. چھری یہاں سے گلے تک نہیں پہنچی, وہاں سے دمبا چلا. وہاں سے دمبا چلا. چھری یہاں سے یہاں نہیں پہنچی, عرش سے دمبا چلا, فرش پہ آیا. سب ماننے کو تیار, وہ تو دمبا آ گیا تھا. کہاں سے آیا تھا؟ عرش سے آیا تھا. کس نے بھیجا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. تو وہی اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے ہم لے کے گئے, ہم لے کے گئے. کمال تو یہی ہے, خدا کی قسم کیسی عقل ہے. اگر لمحات میں فرش سے عرش سے فرش پر دمبا آ جائے تو کسی کو شک نہیں ہو رہا ہے. ان لمحوں میں فخر کائنات پیغمبر اگر یہاں سے وہاں چلا جائے, سب کو شک ہو رہا ہے, سب کو حیرت ہو رہی ہے. صلوات پڑھ دے بآواز بلند. اور فرما رہے ہیں آپ, دیکھیں یہ تمہیدی منزل میں پورا وقت گزر رہا ہے. مجلس کی طرف ابھی آیا ہی نہیں, مجلس شروع نہیں ہوئی ابھی, اس لیے کہ میں نے تو ابھی آیت کا ترجمہ بھی نہیں کیا ہے. اور یہ سلسلہ بہت آگے بڑھتا جا رہا ہے, مگر میں اسے روکتا ہوں, اب کنٹرول کرتا ہوں تاکہ بہت طولانی گفتگو نہ ہو سکے. شب بیداری کی مجلس ہے, نواخوانی آپ کو کرنی ہے. قرآن مجید میں ایک لفظ کہہ دوں, ان مجلسوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مجلسوں کے ذیل میں ہم کو حسین کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اور جو فرما رہے ہیں آپ, مجلسوں کے ذیل میں ہم حسین کو پہچانتے ہیں, اور دنیا جب تک حسین کو نہ پہچانے گی نہ حسین کا نانا سمجھ میں آئے گا, نہ اللہ سمجھ میں آئے گا. اگر اللہ کو سمجھنا ہے تو حسین کو سمجھنا پڑے گا, اگر پیغمبر کی عظمتوں کو سمجھنا ہے تو حسین کو سمجھنا پڑے گا, حسین کو سمجھنا پڑے گا. میں آپ کے سامنے عرض کروں, قرآن کہہ رہا ہے لو اتبع الحق اہواہم لفسدت السماوات والارض ومن فیہن. قرآن کہہ رہا ہے, آ گیا میں موضوع پر. ہر چیز کے لیے سوال ہوتا ہے. میرے عزیزوں, نوجوانوں, بھائیوں, سنو, اور میڈیا کے ذریعے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے بڑے غور کے ساتھ, ہر چیز کے لیے سوال ہوتا ہے. کہاں لکھا ہے قرآن میں مجلس, کہاں ہے قرآن میں عزاداری, کہاں ہے قرآن میں سینہ زنی, کہاں ہے قرآن میں آنسو, کہاں ہے قرآن میں. ہر چیز کا جواب سمیٹ کر دوں گا, تفصیلاً نہیں, ورنہ ہر چیز کا جواب ہے, تفصیلاً نہیں, اجمالی طور پر. کہاں ہے قرآن میں کربلا؟ ہم آج اس شب بیداری کے ذیل میں چیلنج کر رہے ہیں, سنو, ہم بتاتے ہیں کربلا قرآن میں ہے. معمولی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. کربلا ہے قرآن میں, آنکھ کھول کے قرآن پڑھو تب دکھائی دے گی. ہے قرآن میں. کہ لگے بتائیے, ہم نے کہا سنو, قرآن میں پروردگار کہہ رہا ہے لو اتبع الحق اہواہم لفسدت السماوات والارض ومن فیہن. ترجمہ سنو, اللہ کہہ رہا ہے حق اگر باطل کی بیعت کر لے گا, توجہ فرمائیے گا, حق اگر باطل کی بیعت کر لے گا
تو نہ یہ زمین رہے گی نہ یہ آسمان رہے گا، نہ زمین اور آسمان کے درمیان کسی چیز کا وجود رہ جائے گا، یعنی کائنات ختم ہو جائے گی، کائنات مٹ جائے گی۔ کب؟ حق اگر باطل کی بیعت کر لے گا کائنات مٹ جائے گی۔ قرآن کا لہجہ بتا رہا ہے، کوئی زمانہ ایسا آئے گا جس میں کوئی طالب بیعت ہوگا، بڑی توجہ چاہتا ہوں، جو کسی صاحب حق سے بیعت کا مطالبہ کرے گا، کوئی ہوگا طالب بیعت جو صاحب حق سے بیعت کا مطالبہ کرے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ حق اگر باطل کی بیعت کر لے گا تو کائنات مٹ جائے گی، کائنات مٹ جائے گی۔ قرآن کا تیور بتا رہا ہے، کوئی طالب بیعت ہوگا جو صاحب حق سے مطالبہ بیعت کرے گا، اب اگر صاحب حق بیعت کر لے گا تو کائنات مٹ جائے گی۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج یہ کائنات ہے کہ نہیں؟ بھائی دیکھیے گا، بڑی توجہ چاہتا ہوں، آج یہ کائنات ہے کہ نہیں؟ تو ساری کائنات آواز دے گی کائنات ہے، ہم ہیں، کائنات ہے، ہر چیز ہے۔ اچھا تو پھر یہ کربلا کس بنیاد پر بنی؟ کربلا کیوں بنی؟ تو کربلا کے بننے کی بنیاد کیا تھی؟ یزید نے فرزند رسول سے یہی تو مطالبہ کیا تھا، بیعت کر لو، نہیں کرو گے تو سر قلم کروانا پڑے گا، یہی مطالبہ تھا نا۔ اچھا اب نتیجہ کیا ہوا وہ بعد میں، یہ کائنات آج ہے کہ نہیں؟ اپنی جگہ اپنی پوزیشن میں ہے، جو چیز جہاں تھی وہی ہے اور رہے گی انشاءاللہ۔ کائنات ہے تو یہ کائنات ہے تو پہلے یہ تلاش کرنا پڑے گا کہ یہ کائنات کس کی بدولت ہے۔ لیکن میں ایک منزل پر لے جا رہا ہوں آپ کو، یہ کائنات ہے تو کائنات کس کی بدولت ہے؟ حسین نے انکار بیعت کر کے کائنات کو بچایا ہے۔ لاڈل بھائی دیکھیے گا، فکری بات عرض کر رہا ہوں، اشتیاق بھائی دعاؤں کا طالب ہوں۔ حسین نے انکار بیعت کر کے کائنات کو بچایا ہے، بنوایا نہیں ہے۔ بچایا ہے تو بچی ہے، بنی نہیں ہے۔ تو جو چیز بچتی ہے وہ پہلے بنتی ہے۔ تو کائنات بنی تو بنی کس کی بدولت؟ کس کی بدولت؟ تو اس کائنات کے مالک سے پوچھا جائے، ٹھہریے، اتنی جلدی نتیجہ خطیب نہیں دیا کرتا جی، جب تک آپ کی سماعت منزل معراج تک نہ پہنچ جائیں نچوڑ حاضر نہیں کیا جاتا۔ تھوڑی دیر میں ہی طرف رہیے گا، کلائمیکس بعد میں آئے گا۔ یہ کائنات بچی ہے تو پہلے بنی ہے۔ بنی کس کی بدولت؟ تو جس نے کائنات کو بنایا اس سے پوچھئے، مالک کائنات تو بتا یہ کائنات کیوں بنائی؟ تو اس نے آواز دی، اے میرے حبیب لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات میں کسی چیز کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اللہ کا ارشاد ہے، اے میرے پیغمبر، میرے رسول، میرے حبیب، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات میں کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ سب صدقہ ہے پیغمبر کا۔ توجہ فرمائیے گا،
ہر چیز ہر ذرہ صدقہ ہے حضور کا. زمین، آسمان، چرند پرند، طیور، وحوش، انسان، جنات، بلندی، پستی، جو کچھ بھی ہے یہ سب بنی ہے حضور کے صدقے میں. حضور ہیں تو سب ہے. ہر شے حضور سے، ہر چیز حضور کی بدولت، ہر شے حضور سے. اگر یہ میرا نوجوان مجمع اگر میرے اس نتیجے پر کھڑا نہ ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ میری خطابت میں کمزوری ہے، آپ کے سننے میں کوئی کمی نہیں ہے. میں جملہ دینے جا رہا ہوں، ہر چیز حضور کی وجہ سے. اب آپ کائنات کے جس ذرے کو پوچھئے، زمین تیرا وجود کس کی وجہ سے؟ اس نے کہا رسول کی وجہ سے. آسمان حضور سے، چرند حضور سے، پرند حضور سے، اجنہ حضور سے، انسان حضور سے، پستی حضور سے، بلندی حضور سے، شمس حضور سے، قمر حضور سے، ستارے حضور سے، سیاح حضور سے، ثوابت حضور سے، آدم حضور سے، موسیٰ حضور سے، عیسیٰ. ارے بھائی ذرا توجہ فرمائیے گا، میرے ساتھ آئیے گا. کائنات کے جس ذرے کو پوچھئے، ہر ذرہ آباد دے گا میں حضور سے. نماز حضور سے، روزہ حضور سے، حج حضور سے، زکوٰۃ حضور سے، امر بالمعروف حضور سے، جہاد حضور سے، نیکی حضور سے، ہر عمل حضور سے. جس ذرے کو پوچھئے، جس چیز کو پوچھئے، جس شے کو پوچھئے. انبیاء حضور سے، اوصیاء حضور سے، اوصیاء حضور سے، شہداء حضور سے، خلفاء حضور سے، توحید حضور سے، نبوت حضور سے، رسالت حضور سے، خلافت حضور سے، عدالت حضور سے، امامت حضور سے، قیامت. پورا مجمع میرے ساتھ آئے گا. ہر شے حضور سے، حضور سے، حضور سے. ہم نے جس ذرے سے پوچھا، ہر ذرے نے چیخ چیخ کے کہا میں حضور سے، میں حضور سے، میں حضور سے. آدم کہیں گے میں محمد سے، نوح کہیں گے میں محمد سے، ابراہیم کہیں گے میں محمد سے، موسیٰ کہیں گے میں محمد سے، عیسیٰ کہیں گے میں محمد سے. ہر ذرہ کہے گا میں محمد سے، میں محمد سے. خود محمد سے پوچھئے یا نبی اللہ آپ کس سے؟ محمد آواز دیں گے آنا من الحسین. جس ذرے سے پوچھئے، جس شے سے پوچھئے، جس چیز سے پوچھئے، ہر ذرہ چیخ چیخ کے آواز دے گا میں محمد سے. خود محمد سے پوچھئے حضور آپ کس سے؟ حضور نے کہا حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے، میں حسین سے. حسین مجھ سے، حسین مجھ سے، میں حسین سے. جملہ مکمل کرنے دیجئے. حسین مجھ سے، میں حسین سے. کون کہہ رہا ہے؟ حضور کہہ رہے ہیں، سرکار کہہ رہے ہیں میں حسین سے. اس کا مطلب یہ ہوا یہ کائنات بنی ہے محمد کے صدقے میں، بچی ہے حسین کے صدقے.
یہ کائنات بنی ہے محمد کے صدقے میں، بچی ہے حسین کے صدقے میں. سن لیا آپ نے؟ بچی ہے. اب بھی پوچھتے ہو حسین کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ محسن کچھ تھوڑی ہے. محسن کے احسان کو فراموش کرنے والے نہیں ہیں. حسین کا احسان ہے کائنات کے ذرے ذرے پر، تو کائنات کے ہر ذرے پر واجب ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. پوری کائنات پر حسین کا احسان ہے. تو اب جس پر حسین کا احسان ہے اسے اس احسان کے بدلے میں کم سے کم حسین کی ایک مجلس تو برپا کرنا ہی چاہیے. اور فرما رہے ہیں آپ، سمجھو ان مجلسوں کی اہمیت کو، سمجھو ان مجلسوں کی عظمت کو، سمجھو ان مجلسوں کی فضیلت کو. اور اس کے بعد پھر جملہ دہرا دوں، جب حسین کو سمجھ لوگے تب خدا سمجھ میں آئے گا، تب نبی سمجھ میں آئیں گے. عزیزان گرامی، حسین کا کتنا بڑا احسان ہے کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ نہیں سوچ سکتا. شب بیداری کی مجلس کے لیے اتنے فضائل بہت ہیں. بات مکمل ہو گئی، مگر اس کو مجھے ایک منزل تک پہنچانا ہے، لہذا آخری بات عرض کرتا ہوں. یزید کیا چاہتا تھا؟ حسین بیعت کر لو. یزید کون تھا؟ 3 حصہ دنیا کا مالک بن چکا تھا، 1/3 دنیا کا مالک بن چکا تھا. دولت اس کے پاس، اقتدار اس کے پاس، تخت اس کے پاس، تاج اس کے پاس، لشکر اس کے پاس، اسلحے اس کے پاس، فوج اس کے پاس، ماحول اس کے پاس، سب کچھ اس کے پاس تھا. میں کہوں گا وہ یزید چھوڑ دے حسین کو، چھوڑ دے حسین کو. سب کچھ تو تجھے مل گیا، جو کچھ چاہتا تھا وہ مل گیا، جو مزید چاہے گا وہ بھی تو لے سکتا ہے. تو صاحب اقتدار ہے، سب کچھ تیرے پاس ہے، ساری کائنات تو تیرے اختیار میں آ رہی ہے. ڈر کے، گھبرا کے، خوف سے، کسی بھی طرح یہ کائنات تو تیرے زیر اختیار آ گئی نا. تو اب اگر ایک حسین بیعت نہیں کرتے، بڑا قیمتی جملہ دینے جا رہا ہوں، بڑا قیمتی جملہ، عظمت فرزند زہرا، اسی ایک جملے سے سمجھو عزیزو. میں کہوں گا یزید تیرے پاس سب کچھ ہے، تخت تیرے پاس، تاج تیرے پاس، حکومت تیرے پاس، دولت تیرے پاس، فوج تیرے پاس، لشکر تیرے پاس، رعایا تیرے پاس، کثرت تیرے پاس، غرور تیرے پاس، گھمنڈ تیرے پاس، پراؤڈ تیرے پاس، سب کچھ تیرے پاس. ایک حسین اگر بیعت نہیں کرتا تو کیوں اصرار کر رہا ہے حسین بیعت کر لو، حسین بیعت کر لو، حسین بیعت کر لو، حسین بیعت کر لو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یزید جیسا ناہنجار بھی یہ سمجھتا تھا کہ میری نظر میں ساری کائنات ایک طرف، فرزند زہرا. وہ سمجھتا تھا کہ ساری کائنات ایک طرف اور ایک حسین ایک طرف. اب سمجھے حسین کی عظمت؟ اندھو تمہیں کیا پتا کہ حسین کون ہے؟ آؤ یہاں تو پتا چلے گا حسین کون ہے. فضائل کے دریا بہا سکتا ہوں امام علی مقام کے لیے، مگر اب وقت اجازت نہیں دیتا، بیان کو مکمل کرنا ہے. تم کیا جانو حسین کون ہے؟ مجلس میں آؤ تو سمجھ میں آئے گا حسین کون ہے. وہ یزید جو حسین کی جان کا دشمن تھا، وہ بھی یہ جانتا تھا کہ ساری کائنات ایک طرف، ایک حسین ایک طرف. سوال کیا کیا؟ حسین بیعت کرو، اگر نہیں کرو گے سر کٹوانا پڑے گا.
حسین نے جواب کیا دیا؟ کیا جواب دیا؟ سنتے ہیں نا آپ؟ امام علی مقام نے جواب دیا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت. یہی ہے نا ترجمہ؟ مجھ جیسا، میرے بچوں جاگتے رہنا، مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت. یزید مطالبہ بیعت کس سے کر رہا تھا؟ حسین سے. تو حسین کو جواب کیا دینا چاہیے تھا؟ میں اور تیری بیعت. ہائے 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 ہائے. دیکھیں لفظی بلاغت کو محسوس کیجیے گا، لفظی بلاغت کو محسوس کیجیے. میں یہی بیان اختتام تک پہنچاؤں گا. حسین کو کیا کہنا چاہیے؟ میں اور تیری بیعت امپاسبل، ہو ہی نہیں سکتا، کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. یہی تو کہنا چاہیے تھا. مگر میرے مولا نے جواب کیا دیا؟ مجھ جیسا. مزہ آئے گا. تو جیسے کی بیعت. مولا یہ جواب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ آپ سے کہہ رہا ہے بیعت کرو، آپ کہہ دیے ہم نہیں کریں گے. یہ جواب کیوں دے رہے ہیں مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت؟ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت. مولا کیوں جواب دے رہے ہیں؟ کہا پہلے یزید کے ہدف اور مقصد کو سمجھو. وہ مجھ سے بیعت کا مطالبہ کیوں چاہتا ہے؟ وہ مجھ سے بیعت کا مطالبہ اسی لیے تو کر رہا ہے کہ وہ بذو میں خود اسلام کا ٹھیکیدار تھا. اپنے آپ کو حاکم اسلام کہہ رہا تھا نا، اسلام کا ٹھیکیدار تھا. اور ظاہر ہے کہ حسین ہے اسلام کا اور شریعت کا اور دین کا ذمہ دار. ساری کائنات جانتی ہے، فرزند رسول ہے. اگر حسین نے میری بیعت کر لی تو پھر ساری کائنات کے چھچوروں کو اپنا بنانے میں دیر نہیں لگے گی. مجھے دیر نہیں لگے گی. اگر فرزند زہرا نے بیعت کر لی تو پھر ساری کائنات کو مجھے اپنا بنانے میں دیر نہیں لگے گی، اور میری حکومت برحق ثابت ہو جائے گی. اس لیے کہ پھر میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتا ہوں صاحب شریعت پیغمبر کے صاحب شریعت نواسے حسین نے مجھے حاکم اسلام مان لیا، لہذا یزید کی حکومت مسلم ہو جاتی. حسین نے جواب دیا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. میں کہوں گا مولا یہ جواب کیوں دیا؟ مولا آواز دیں گے اس کا جواب تمہیں ابھی نہیں ملے گا. میں نے کہا مولا کب؟ کہا میرے جانے کے بعد. میں نے تاریخ کے اوراق کو پلٹا، حسین قتل ہو گئے. حسین کے بعد اہل حرم کو اسیر کر لیا گیا، قیدی بنا لیا گیا. کوفہ و شام کی منزلوں کو اہل حرم نے طے کر لیا. اب جب اسیروں کا قافلہ دربار یزید میں پہنچا، جملہ لو یار، جملہ لو، خدا کی قسم سنو. جب اسیروں کا قافلہ دربار یزید میں پہنچا، یزید تخت نشین، سامنے حسین کا بیٹا سید سجاد. پورا مجمع میرے ساتھ آئے گا. سامنے سید سجاد، وہ بھی ہتھکڑیوں بیڑیوں میں جکڑا ہوا قیدی. دربار یزید کا، ماحول یزید کا، لوگ یزید کے، تخت پہ یزید بیٹھا ہے. میں کہوں گا یزید تیرا منصوبہ کیا تھا؟ حسین ہے امام وقت، اگر امام وقت بیعت کر لے گا میری حکومت ہو جائے گی مسلم. حسین نے تو بیعت نہیں کی، چلے گئے، مگر اپنے پیچھے امام وقت سید سجاد کو چھوڑ کے گئے. اب یہ وقت کا امام ہے، اس کی بات، حسین کی بات
بتائیے میرے ساتھ، اس کی بات، حسین کی بات، اس کا ہاتھ، حسین کا ہاتھ، اور تیرے لیے تو یہ گولڈن چانس ہے۔ آؤ میرے ساتھ دوستو، یہ گولڈن چانس ہے۔ دربار تیرا، ماحول تیرا، رعایا تیری، لشکر تیرا، سب کچھ تیرے فیور میں ہے۔ کیا بہتر ہوتا، حسین نے تو بیعت نہیں کی، سید سجاد ہی سے بیعت کا مطالبہ کر لے۔ کوئی تاریخ نہیں بتاتی، یزید نے سب کچھ تو کہا، سب کچھ کہا۔ او سید سجاد دیکھ، معاذ اللہ، یہ میری لفظ ہے، خدا نے تمہیں کیسا ذلیل کیا، یہاں تک کہہ دیا، مگر یہ نہیں کہا سید سجاد میری بیعت کرو۔ ہائے ہائے ہائے، میں جواب دینے جا رہا ہوں، سید سجاد میری بیعت کرو۔ کیوں نہیں کہہ رہا یزید؟ عجب نہیں، یزید جھنجھلا کے جواب دے، میں اس سے کیا مطالبہ بیعت کروں؟ میرے کان میں حسین کا وہ جملہ ابھی بھی گونج رہا ہے، مجھ جیسا جو حسین سے اصرار کر رہا تھا مطالبہ بیعت کو لے کر، حسین بیعت کرو بیعت کرو، وہ اپنے دربار میں قیدی سید سجاد سے مطالبہ بیعت نہیں کرتا۔ اب حسین کا جواب دہرائیے، مجھ جیسا، تجھ جیسے کی بیعت، او یزید مانگ لے بیعت، یزید آواز دے گا۔ میرے کان میں حسین کا جملہ ابھی تک گونج رہا ہے، مجھ جیسا، تجھ جیسے کی بیعت۔ اور وہ خطیب سن، ابھی تو یہ اس جیسا پہلا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند۔ ابھی تو یہ اس جیسا پہلا ہے، ابھی تو یہ اس جیسا پہلا ہے۔ عزیزو، بس مجلس مکمل کر دی میں نے، گفتگو تمام ہو گئی، اس سے زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ میں شکر گزار ہوں انجمن تمنا علی کا، اس کے ممبران کا، مومنین کلیان کا، تمنا زہرا، مومنین کلیان کا، اپنے تمام عزاداروں کا، جنہوں نے مجھے اتنی دیر تک فضائل کی منزل میں برداشت کر لیا، مگر اب وہ منزل آ گئی جس کے لیے میں آپ کا شکریہ نہیں ادا کروں گا۔ اب تو وہ منزل ہے جس میں ایک دکھیاری ماں اپنے دکھے ہوئے دل کے ساتھ آپ کے قریب آ کر آپ کو جینے کی دعائیں دے گی۔ سلامت رہو میرے لال کے عزاداروں۔
سلامت رہو میرے لال کے ماتمداروں، خدا ان عزاداروں کو سلامت رکھے۔ ارباب عزا، حسین بیعت کر لو ورنہ سر قلم کروا لو۔ تو حسین نے سر تو قلم کروا لیا، جب سر کٹ گیا اس کے بعد حسین کے بچوں پر یہ مظالم کا سلسلہ کیوں؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ حسین تو شہید ہو گئے، تیرا ہدف تو پورا ہو گیا، مگر نہیں، ابھی نہیں، دل نہیں بھرا۔ حسین کو قتل کر کے بھی دشمن کا دل سیر نہیں ہوا، اب خیموں میں آگ لگا دی۔ اب بیمار بیٹے کو قیدی بنا لیا گیا، اب اہل حرم کی چادریں چھین لی گئیں، اب سکینہ کی یتیمی کے دن شروع ہو گئے۔ بیاد سکینہ یہ شب بیداری ہے۔ میں شہزادی سکینہ کے مصائب کے چند فقرے عرض کروں گا، اور مجھے یقین ہے جس طرح آپ فضائل میں خوش ہوئے ہیں انشاءاللہ ویسے ہی آپ مصائب میں گریے کا حق ادا کریں گے۔ کون سکینہ؟ وہ سکینہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے بابا سے ایک جملہ کہہ رہی تھی، بابا آپ جا رہے ہیں، جائیے بابا، میں آپ کو روکتی نہیں، مگر بابا اتنا بتا دیجئے، آپ تو جانتے ہیں نا بابا، جب تک سکینہ کو آپ کا سینہ نہیں مل جاتا، سکینہ کو نیند نہیں آتی بابا۔ آپ جا رہے ہیں بابا، اب یہ بتائیے سکینہ سوئے گی کیسے؟ اور مولا نے ایک جملہ کہا تھا، بیٹا گھبراؤ نہیں، روایت بدل جائے گی، دستور بدل جائے گا، اب تم اماں رباب کے سینے پہ سونا، علی اصغر میرے سینے پر سوئے گا۔ مگر تاریخ نے کیا منظر پیش کیا؟ نیند تو وہاں آتی ہے نا جہاں بستر ہوتا ہے۔ مگر بعد شہادت جن کے خیموں میں آگ لگا دی گئی ہو، جن کے بستر لوٹ لیے گئے ہو، انہیں نیند کیسے آئے؟ اب روایت کہتی ہے جلی قناتوں کی راکھ کے اوپر حسین کی 4 برس کی یتیمہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب رات کا تھوڑا سا وقفہ گزرا، میں جملہ دینے جا رہا ہوں، رونے کے لیے ذرا سینے پہ ہاتھ رکھیے، خدا کرے کہ میرا یہ جملہ آپ تک پہنچ جائے، کلیجے سے چیخ مار کے آپ روئیں گے۔ میرا جملہ میری ماؤں، میری بہنوں سب سن لو۔ ننھی سکینہ بعد شہادت حسین کتنی غم کی ستائی تھی، روایتوں میں ملتا ہے حسین کی شہادت کے بعد جو ہاتھ بڑھا دستے شفقت کے طور پر نہیں بڑھا، بلکہ رخساروں پہ تماچے مارے۔ روئیں گے آپ انشاءاللہ، روئیں گے آپ۔ جو ہاتھ بڑھا وہ ننھی سکینہ کے رخساروں پہ تماچے کے لیے بڑھا۔ اے رونے والوں ذرا جملہ اپنے دل میں اتارو۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ میرے مولا حسین کے جسم پر اتنے تیر برسے تھے کہ پورا جسم زخموں سے چور چور تھا، مگر مجھے نہیں معلوم حسین کے بدن پہ زخموں کے نشان زیادہ تھے یا سکینہ کے رخسار پر تماچوں کے نشان۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خدا رحمت نازل فرمائے ان آوازوں کے اوپر۔ ماتم کرتے آؤ جوانوں، بچوں، شہزادی سکینہ کے مصائب ہیں، کوئی بتا نہیں سکتا۔ حسین کے بدن پہ زخموں کے نشان زیادہ تھے یا شہزادی سکینہ کے رخساروں پہ تماچوں کے نشان زیادہ تھے؟ سن لیا آپ نے؟ رات تھوڑا سا ڈھلی، یتیمہ حسین کو نیند نہیں آتی، سکینہ جلی ہوئی قناتوں کی راکھ سے اٹھی، مقتل کی طرف بڑھی۔ یہ پڑھ دینا آسان ہے،
یہ سن لینا آسان ہے، خدا نہ کرے کسی گھر میں موت ہو اور اس گھر میں قبرستان میں جب دفن کیا جائے تو پہلی رات گھر سے کسی کو تنہا قبرستان نہیں جانے دیا جاتا، چاہنے والے ساتھ جاتے ہیں کہیں قبر کو دیکھ کر غمزدہ بے قرار نہ ہو جائے، سب حفاظت کرتے ہیں غمزدگان کی، مگر حائر مقدر حسین کی بتیجی سکینہ کا، ننھی سکینہ، یتیم سکینہ، اب جو پہلی رات آئی ہے نا، سکینہ کو نیند نہیں آتی تو سکینہ اٹھی مقتل کی طرف آگے بڑھتی جاتی ہے، کہیں اکبر کی لاش، کہیں قاسم کی لاش، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہیں اولو محمد کی لاش، کہیں چچا عباس، سکینہ لاشوں کے درمیان گزر رہی ہے۔ روایت کہتی ہے ادھر سے ایک شخص آ رہا تھا، اس نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے جو لاشوں کے درمیان مقتل میں اکیلی جا رہی ہے، اس نے ٹھہر کے کہا، کہتا ہے بچی ٹھہر جا، تو کہاں جا رہی ہے؟ رات اندھیری ہے، مقتل ہے، تنہائی ہے، تو نہیں دیکھتی گھوڑوں کی نال بندی ہو چکی ہے، ہائے 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 ہائے، گھوڑے لاشوں پر دوڑائے جا رہے ہیں، اے بچی تو کہاں اکیلی جا رہی ہے؟ تو کمسن ہے، تو چھوٹی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی گھوڑے کے پیروں میں تیرا جسم آ جائے، تو گر جائے اور تجھے گھوڑے کی ٹاپیں کچل دے، نہ جا۔ مگر روایت کہتی ہے بچی بڑھتی رہی، بچی بڑھتی رہی، بچی بڑھتی رہی، ایک مرتبہ وہ شخص بچی کے قریب آیا، قریب آ کر کہتا ہے میں تجھے کب سے آواز دے رہا ہوں نہ جا مقتل کی طرف، تو کیوں جا رہی ہے؟ تو کہاں سے آئی ہے؟ تو کون ہے؟ سوال کرتا رہا، بچی خاموش، کوئی جواب نہیں دے رہی ہے، سہمی ہوئی بچی، ڈری ہوئی بچی۔ اے رونے والوں، ایک منٹ کے لیے ذرا مجھے دیکھنا، ایک منٹ کے لیے میری طرف دیکھنا، کلیجہ پھٹ جائے گا، دیکھتے رہنا۔ وہ شخص قریب آیا، قریب آ کے گھوڑک کے کہتا ہے میں تجھ سے کب سے پوچھ رہا ہوں تو کون ہے، کیوں نہیں بولتی؟ بچی خاموش۔ اس نے پلٹ کے پوچھا اچھا تو اپنا نام بتا، تیرا نام کیا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ جیسے ہی پوچھا تو اب روایت کہتی ہے ننھی سکینہ نے ایک مرتبہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو اپنے گال پر رکھا اور رکھ کر کہتی ہے پہلے وعدہ کر میں نام بتاؤں گی تو تماچے تو نہیں مارے گا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ شہزادی آئیے، ان آنسوؤں کو اپنے رومال میں لے لیجئے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ ننھے ننھے بچے کس طرح رو رہے ہیں، خدا سب کو سلامت رکھے۔ ہو گئی مجلس، ہو گئی مجلس، رو چکے آپ، حق گریہ ادا ہو گیا۔ بس آخری جملہ، میں نے سب چھوڑ دیا، اس سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آخری جملہ، مقتل سے قیدی کوفے سے شام، زندان شام میں قیدی پہنچ گئے۔ گھٹا ٹوپ قید خانہ، تاریکی، تنہائی، بھوک، پیاس، ایسے عالم میں اسیر قید خانے میں ہیں۔ اسیروں پر کیا گزر رہی تھی اگر اندازہ لگانا چاہے تو یوں لگائیں۔ امام وقت سید سجاد نے ایک مرتبہ اپنی پھوپھی اماں سے پوچھا پھوپھی اماں میں نے آپ کو کبھی بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا،
پھوپھی اماں آخر آپ قید خانے میں بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ تو شہزادی نے کیا جواب دیا تھا؟ حاکم وقت کی طرف سے اتنا کم کھانا پانی آتا ہے، ہم خود نہیں کھاتے، ہم بچوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب آپ سوچئے اس کیفیت میں کوئی کیسے زندہ رہتا؟ روایت کہتی ہے اہل حرم میں جو فرد تھی وہ اپنی جگہ بس یہی کہتی تھی، پروردگار اس زندگی سے تو بہتر ہے کہ مجھے موت دے دے، معبود اس جینے سے بہتر ہے مجھے موت دے دے۔ جتنے حرم تھے وہ یہی تمنا کر رہے تھے، جتنے اسیر تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کاش مجھے موت آ جائے، کاش مجھے موت آ جائے، کاش مجھے موت آ جائے۔ اب میں آخری جملہ مصائب کا دینے جا رہا ہوں، جتنا رو سکنا رو لینا، جتنا پرسہ دینا ہوگا دے لینا، سینے پہ ہاتھ مار مار کے ماتم کا حق ادا کرنا۔ شہزادی سکینہ کا پرسہ ہے، بس جملہ سن لو۔ جتنے اسیر تھے وہ ایک جملہ کہتے تھے، پروردگار مجھے موت دے دے، مجھے موت دے دے، مجھے موت دے دے۔ وہی ایک اسیر تھی، وہی ایک قیدن تھی، 4 برس کی یتیمہ، قید خانے کی سلاخوں کو پکڑ کے ایک مرتبہ جب پرندوں کو گزرتا دیکھتی تھی تو پلٹ کے پوچھتی تھی پھوپھی اماں جب شام ہوتی ہے تو یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ پھوپھی اماں کہتی تھی بیٹا یہ شام کو اپنے اپنے گھروں کی طرف جاتے ہیں۔ تو ننھی سکینہ تڑپ کے مچل کے بس ایک سوال کرتی تھی، پھوپھی اماں سب گھر جاتے ہیں، ہمیں وطن جانا کب نصیب ہوگا؟ ہائے ہائے ہائے، میں نے مجلس تمام کر دی، ماتم کا وقت آ گیا، ماتم کا وقت آ گیا۔ سکینہ پوچھتی تھی پھوپھی اماں ہم گھر کب جائیں گے؟ اب جملہ لے لو، جتنے اسیر تھے سب کہتے تھے کاش ہمیں موت آ جائے، ہمیں موت آ جائے، ہمیں موت آ جائے۔ ایک قیدن تھی جو کہتی تھی ہم گھر کب جائیں گے، ہم گھر کب جائیں گے، ہم گھر کب جائیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے جب رہائی ملی تو سب تو وطن گئے، مگر جو تمنا کرتے تھے ہمیں وطن جانا کب ملے گا، وہ اسی قید خانے میں گھٹ کے مر گئی۔ سکینہ تجھے تمنا تھی وطن جانے کی، سب جا رہے ہیں تو بھی وطن چال۔ عجب نہیں آواز آئی اے پھوپھی اماں، ارے بہت دنوں کے بعد ہمیں نیند آ گئی، ہمیں آرام کرنے دیجئے۔ اے پھوپھی اماں آپ وطن جائیے، وطن میں میری بیمار بہن صغرا کو میرا سلام کہیے گا اور کہیے گا بہن تجھ سے بچھڑ گئی، واہ مصیبتا، واہ غربتا، واہ مظلومہ، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضا بقضائه وتسلیما لأمره، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم۔ الہی 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 بحق الزہراء وابیہا وبالہا وبنوہا، بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس عزاداری کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ معبود ہماری آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کے ہر قطرے کو رومال مقدس زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اس عہد پرآشوب میں عزاداروں کا تحفظ فرما، عزاداری کا تحفظ فرما، شیعت کا تحفظ فرما، ہمارے علماء اعلام کا تحفظ فرما، ہمارے مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر تا وقت ظہور امام قائم اور دائم رکھ۔ پروردگار دعاؤں میں افضل ترین دعا، اہم ترین دعا، منتقم خون حسین، ساکن غیبت، محافظ شیعت،
پاسبان مرجعیت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔